السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ کنگ وے گروپ آف اسکولس کی طرف سے آپ کو آن لائن لیکچرز تھرو ویڈیوز آپ کے واٹس ایپ گروپس میں بھیجے جا رہے ہیں، جس میں ہم نے 8 کلاس کی ہسٹری کی بک بھی اسٹارٹ کی ہے، جس میں ہم فرسٹ چیپٹر کی ایکسرسائز کو سولو کر رہے ہیں۔ اس میں ہم لانگ کوسچنس کو سولو کر رہے ہیں۔ لانگ کوسچن میں ہم نے 3rd کوسچن تک سولو کر لیا تھا کہ انگریزوں کی نوآبادیاتی معاشی پالیسی کا حال بیان کریں، مینس کہ جو انہوں نے نئی معاشی پالیسی بنائی تھی اپنے دور حکومت کے قائم ہوتے ہی، یہ کوشچن ہم نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے آج ذرائع مواصلات کی بہتری کے لیے انگریز حکومت نے کون سے اقدامات کیے، ان کی ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ تو کلاس ذرائع مواصلات کی بہتری کے لیے ہم نے پیچھے ان کے شارٹ کوشچنس بھی کیے ہیں۔ اب ہم اس کے لانگ کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے پیج نمبر 7 پر دیا گیا ہے کہ انگریز دور حکومت میں مواصلاتی نظام کی ترقی، اس میں ترقی کیا ہوئی تھی؟ ڈاک اور ٹیلی کام کا نظام بنا تھا، اور اس کے علاوہ ریلوے اور سڑکوں کا نظام جو ہے اس میں بہتری آئی تھی۔ جیسے ڈاک اور ٹیلی کام کے نظام میں کیا ہوا تھا کہ 1887 میں لاہور میں جنرل پوسٹ آفس قائم کیا گیا، اور اس نظام کی کامیابی کے لیے مختلف محکموں کے درمیان رابطے بھی بڑھائے گئے۔ اس کے علاوہ ٹیلی گرام کے نظام کو بھی بہتر کیا گیا۔ انگریز حکومت نے مواصلات کا نظام اگرچہ اپنے مقاصد کے لیے بنایا تھا، لیکن اس سے برصغیر کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو اس نظام سے برصغیر کے لوگوں پر مثبت اثرات بھی مرتب ہوئے۔ ریلوے سڑکوں کا نظام ہے کہ اس میں انہوں نے ڈفرینٹ سٹیز میں، ڈفرینٹ شہروں میں، ڈفرینٹ قصبوں میں ریلوے اسٹیشنز قائم کیے، اور شہریوں کی سہولت کے لیے ریلوے لائن کراسنگ پر پھاٹک بھی لگائے گئے۔ اس کے علاوہ جو سفر کو آسان بنانے کے لیے انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں برصغیر کے طول و عرض میں نئی سڑکیں بھی بنائیں، اور جو پہلے سے موجود سڑکیں تھیں ان کی مرمت بھی کروائی، ان کے معیار کو بہتر بنایا۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں سڑک راستے میں نہر یا دریا آتے تھے وہاں پر پل تعمیر کیے گئے۔ تو یہ سارا ان کا نظام ہے جو کہ انہوں نے اپنی دور حکومت میں اس نظام کو بہتر بنایا تھا۔ تو یہ سارا جو ہے یہ آپ کا لانگ کوسچن ہے، آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہاں تک۔ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے کہ انگریزوں نے اپنے دور میں معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا معاشرتی تبدیلیاں کیں۔ کلاس اس کے ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ شارٹ کوسچنس کیے ہیں۔ جیسے ہم نے ذات پات کا نظام جو ہے اس میں ہم نے ہندوؤں کی ذاتوں کے بارے میں پڑھا تھا، ستی کی رسم کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے علاوہ شادی کے بارے میں پڑھا تھا، شادی پر ادائیگی کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ ساری کی ساری اصلاحات ہیں جو کہ معاشرتی اصلاحات ہیں انگریزوں کے دور حکومت کی، جس میں آپ نے ذات پات کا نظام جو ہے اس میں سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ ہندو معاشرے میں جو ہے وہ ذات پات کا نظام رائج تھا۔ اس میں 4 ذاتیں تھیں، سب سے اونچی ذات جو ہے وہ برہمن تھی، اور سب سے گھٹیا ذات جو ہے وہ شودر وغیرہ تھی۔ جیسے اپنے گھروں میں وہ نوکر وغیرہ جو ہے وہ شودر ذات کے رکھتے تھے۔ تو انگریزوں نے جو ہے اس نظام کو کم کیا، اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عورتوں کی تعلیم پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ ستی کی رسم کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہندو معاشرے میں جب بھی کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی، اس کا شوہر مرتا تھا، تو شوہر کے چتا کے ساتھ ہی عورت کو بھی وہ جلا کر مار دیتے تھے۔ اس کو ستی کی رسم کہتے ہو۔ تو انگریزوں نے 1829 میں لارڈ ولیم بینٹنگ نے بنگال میں ستی کی رسم پر پابندی لگا دی۔ اس رسم کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں بھی پہنچے۔ اسی طرح سے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ تگ و دو کی، اور جو بیوہ تھی اس کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ کم عمری میں شادی ہے کہ ہندو معاشرے میں خواتین کی شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دی جاتی تھی۔ تو جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انہوں نے لڑکی کی عمر 14 سال اور لڑکے کی عمر 15 سال مقرر کی۔ تو آپ دیکھیں کہ 14 سال یہ بھی کم عمر ہے شادی کی، تو اس سے بھی پہلے مینس کہ اس سے بھی چھوٹی عمر میں وہ لڑکیوں کی شادی کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شادی پر ادائیگی کیا کرتے تھے کہ ہندوؤں کی یہ رسم بنی ہوئی تھی کہ جب بھی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو لڑکی والے لڑکے والوں کو رقم جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو غریب خاندان تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ اس وجہ سے وہ کچھ جو خاندان تھے وہ لڑکیوں کی پیدائش پہ بہت افسردہ ہوتے تھے، کچھ جو ہے وہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جو انگریز ہیں انہوں نے اس رسم پر بھی پابندی عائد کی۔ تو یہ کوسچن جو ہے اس کے سارے یہ پوائنٹس آپ نے کرنے ہیں، اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے یہ بھی سارا آپ کا ایز اے لانگ کوسچن ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں کہ قانون حکومت 1919 کے روز سے مرکزی مجلس قانون ساز پر نوٹ تحریر کریں۔ تو ابھی ہم نے 1919 کا جو قانون ساز ہے وہ پڑھا تھا، یہ آپ کے پیج نمبر 9 پر ہے کہ اس میں سارا یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس قانون کے تحت مرکزی مجلس قانون ساز جو ہے وہ 2 ایوانوں پر مشتمل کی گئی تھی، ایوان بالا اور ایوان زیری۔ اس کے علاوہ جو ممبرس تھے ان کے بارے میں بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کتنے ممبرس کو انہوں نے نامزد کیا تھا۔ اس کے علاوہ باقی صوبے کے گورنر جنرل کی انتظامی کونسل جو ہے وہ 6 ممبران پر مشتمل تھی، اور اس میں 3 ہندوستانی بھی شامل کیے تھے، تو اور جدا گانا انتخاب کا حق بھی دیا تھا۔ تو یہ آپ کا نیکسٹ لانگ کوسچن ہے۔ تو یہاں تک آج ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کو شروع کریں گے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔